زندگی میں کبھی خود حاجت پیش نہ آئے۔ عادت ڈالیے، آپ کے باب آدم نے بھی اسی سے مانگا، حضرت نوح نے بھی اسی کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اسی کو پکارا، اور ان سب کے مسائل اللہ نے پکارنے سے حل کیے، مانگنے سے حل کیے، دعا سے حل کی۔ چنانچہ قرآن کہتا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو، غضبناک ہو کر گھر سے نکل پڑے، ہمارے حکم کا انتظار کیے بغیر نکل پڑے، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم اس کو روکنے پر قادر نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے روکا۔ وہ کشتی جب عین دریا کے بیچ میں پہنچی، کشتی جب منجدار میں پہنچی، اسی وقت لوگوں نے کرا ڈالا، بار بار کرا ڈالتے ہیں تو یونس کے نام آتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ تو شریف آدمی ہے، یہ بھگوڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں نے جب بار بار دیکھا کہ یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، انہوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا، کشتی پار ہو گئی، یونس دریا میں، کشتی باہر۔ اللہ نے مچھلی کو حکم کیا میرے یونس کو چبانا نہیں، ایسے ثابت ہی نگلنا ہے۔ یونس علیہ السلام نگلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، اب رب یاد آیا، رب یاد آیا۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، حضرت یونس علیہ السلام نے ایک اندھیرے میں نہیں، فی الظلمات عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے، اندھیروں میں پکارا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ بنس روڈ والوں، کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ہمیں نہ پکارتا۔ پیغمبر مجبور ہے اللہ کو پکارنے پر، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم ایسے بے نیاز ہو جائیں گے اس سے مانگے بغیر؟ یہ بے نیازی تو صرف رب کو جچتی ہے، صرف وہی بے نیاز ہے، باقی ہم سارے محتاج ہیں۔ اور یہ فارمولہ زندگی میں یاد رکھ لو، حاجت روا صرف وہی ہوتا ہے جس کو زندگی میں کبھی خود حاجت پیش نہ آئے۔ اتنا ڈھیلے نعرے سے نہ لگانا اچھا ہے۔ اور مشکل کشا ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کو زندگی میں خود کبھی مشکل پیش نہ آئے۔ جو مشکلوں میں گھرا ہو، حاجتوں میں گھرا ہو، وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟